کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر روشنی کو اندھیرے کے جرم میں سزا دی جائے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی شہزادی جس کی ہنسی سے گلاب کھلتے تھے اور جس کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک تھی، اسے ایک ایسی رات کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے اپنے ہی خون نے اسے بدقسمت قرار دے کر سلطنت سے نکال دیا۔ جانیے ماہ جبیں کی وہ داستان جسے گناہوں کی کالک سے سجانے کی کوشش کی گئی، مگر جس کی بے گناہی نے خود تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کوکاف کے دامن میں گلستان نور نامی ایک ریاست تھی۔ وہاں کا بادشاہ سلطان ذوالقرنین ایک نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اس کی دوسری ملکہ زرکا کے دل میں حسد کا زہر بھرا ہوا تھا۔ سلطان کی پہلی بیوی کی بیٹی شہزادی ماہ جبیں حسن اور سیرت کی میں اپنی مثال تھی۔ ماہ جبیں جب چلتی تو قدموں تلے گھاس ہری بھری ہو جاتی۔ اس کے پاس ایک جادوئی کبوتر تھا جس کا نام نیلم تھا۔ یہ کبوتر اسے آنے والی مصیبتوں سے آگاہ کرتا تھا۔ زرکا ملکہ چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی تخت نشین ہو، مگر عوام اور بادشاہ دونوں ماہ جبیں کے دیوانے تھے۔ ایک منحوس رات زرکا نے ایک کالے جادوگر کے ساتھ مل کر محل کے شاہی خزانے سے وہ مقدس ہیرا غائب کر دیا جو ریاست کی سلامتی کی علامت تھا۔ الزام نہایت صفائی سے شہزادی ماہ جبیں پر لگا دیا گیا۔ جادوگر نے بادشاہ کی آنکھوں پر ایسی دھول جھونکی کہ اسے اپنی معصوم بیٹی چور اور بے وفا نظر آنے لگی۔ سلطان نے بوجھل دل کے ساتھ فیصلہ سنایا، جس ہاتھ نے ریاست کی امانت میں خیانت کی اسے اس محل میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ماہ جبیں کو سیاہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ سیاہ جنگل وہ جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی اور جہاں درختوں کی شاخیں انسانوں کو جکڑ لیتی تھیں۔ شہزادی کو جب سپاہی وہاں چھوڑ کر آئے تو وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا وفادار کبوتر نیلم اس کے ساتھ تھا۔ رات کے سناٹے میں جب بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ماہ جبیں نے رونا نہیں شروع کیا بلکہ اس نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اچانک اس کی بے گناہی کا نور اس کے بدن سے پھوٹا اور پورے جنگل میں روشنی پھیل گئی۔ وہ درخت جو اسے نقصان پہنچانے والے تھے جھک کر اسے راستہ دینے لگے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم قلعہ تھا جہاں شہزادہ آریان قید تھا۔ اسے ایک بد دعا نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ ماہ جبیں جب وہاں پہنچی تو اس کے آنسو شہزادے کے پتھر کے ہاتھ پر گرے۔ ایک بے گناہ کے آنسوؤں میں وہ طاقت تھی کہ صدیوں پرانی بد دعا ٹوٹ گئی۔ شہزادہ آریان ہوش میں آتے ہی ماہ جبیں کے حسن اور اس کی مظلومیت کا اسیر ہو گیا۔ دونوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ نہ صرف شہزادی کی بے گناہی ثابت کریں گے بلکہ زرکا ملکہ کے کالے جادو کا خاتمہ بھی کریں گے۔ ادھر گلستان نور میں قحط پڑ چکا تھا۔ زرکا ملکہ کا جادو ریاست کو کھا رہا تھا۔ سلطان ذوالقرنین بیمار ہو کر بستر سے لگ چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک سنہری عقاب اور ہزاروں کبوتر نمودار ہوئے۔ شہزادی ماہ جبیں شہزادہ آریان کی عظیم فوج کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ زرکا نے اپنے کالو جادو سے ایک خوفناک طوفان کھڑا کیا، مگر ماہ جبیں نے اپنی پاکیزگی کی ڈھال استعمال کی۔ اس نے وہ مقدس ہیرا ڈھونڈ نکالا جو زرکا نے ایک پرانے کنویں میں چھپایا تھا۔ جیسے ہی ہیرا عوام کے سامنے آیا، سچائی سورج کی طرح چمک اٹھی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے جادو کا پردہ ہٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ زرکا ملکہ اور جادوگر اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ریاست میں دوبارہ خوشحالی لوٹ آئی۔ شہزادی ماہ جبیں اور شہزادہ آریان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس دن کے بعد سے اس ریاست کا نام بے گناہ شہزادی کی بستی مشہور ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کو کچھ دیر کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے مگر اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی دیوار اتنی بلند نہیں جو ایک بے گناہ کی پکار کو عرش تک جانے سے روک سکے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو کائنات کی ہر شے آپ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔